بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان میں سے بہت سے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے، لیکن جو معجزہ امام حسین ابن علی کو عطا کیا وہ کسی نبی کو بھی عطا نہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت وہ معجزہ ہے جس نے امام حسین علی مقام کو بے مثل بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے کس طرح ایک کنیز سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ کنیز کی آزادی سے وفات تک کی مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت شہر بانو کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیریں تھا۔ جب حضرت شہر بانو اسیر ہو کر ایران سے مدینے پہنچے تو ان کے ساتھ 100 کنیزیں اور بھی تھی۔ حضرت شہر بانو نے پہلی ہی رات کی صبح کو 50 کنیزیں آزاد کر دی۔ جب مولا امام سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو 40 کنیزیں آزاد کر دی۔ اب ان کے پاس 10 کنیزیں رہ گئی تھی۔ ایک روز حضرت شہر بانو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھی کہ شیریں آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے عذرائے خوش مزاجی میں فرمایا، اے شہر بانو، شیریں کس قدر شیریں ہے۔ جناب شہر بانو نے یہ خیال کیا شاید امام حسین ابن علی اس کی خواستگاری فرما رہے ہیں۔ آپ نے شیریں کو آزاد کر دیا اور لباس فاخرہ پہنا کر امام حسین علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے شہر بانو، ہم نے شیریں کو آزاد کر دیا۔ یہ کہہ کر امام حسین ابن علی نے بہت سا معلومات دے کر شیریں سے کہا، شیریں جا اور اپنی زندگی آزادی سے گزار۔ شیریں یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا، مولا ایک شرط پر جاؤں گی۔ مولا حسین نے فرمایا، بول شیریں، کیا فرمائش ہے تیری؟ شیریں نے کہا، مولا جب میں گھر بنا لوں، اگر آپ کے قدم ایک بار میرے گھر پڑ جائیں تو مجھے غریب کو معراج مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جا شیریں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ شیریں نے کہا، مولا میری ایک اور گزارش بھی ہے۔ مولا نے فرمایا، بولو شیریں، کیا خواہش ہے تیری؟ شیریں نے کہا، اب اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال، شہزادوں اور شہزادیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر تشریف لائیں۔ مولا حسین نے مسکرا کر کہا، شیریں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے گھر آئیں اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ شیریں نے کہا، مولا میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں، آپ کے گھر کی پلی ہوئی ہوں، ایسا کیسے ممکن ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں آپ کو پہچان نہ سکوں۔ چند دنوں بعد زریر اسقلانی سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ جب شیریں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ایک پہاڑ پر اس کا نام مومارا تھا مقیم ہوئی، اس دن سے امام حسین علیہ السلام کے وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ الغرض جب امام حسین علیہ السلام کے ایفائے عہد کے دن قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے اور 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہوا۔ 10ویں محرم سے بازار موت گرم ہوا۔ ظہر تک سب یار و انصار، عزیز و اقربا باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے۔ آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے جگر گوشوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج اشقیاء تارجانی خیام سے فارغ ہو کر سرہائے شہداء کو نیزوں پر چڑھا کر اہل بیت کو رسن بستہ بک جاوا اونٹوں پر سوار کر کے منزل بمنزل سفر طے کرتے ہوئے یزید کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جبل مومارا کے قریب پہنچے۔ اس پہاڑ پر شیریں کا مسکن تھا۔ دوسری طرف جب شیریں کو امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کی خبر ملی تو اس نے اپنے گھر کو سجانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو بتاتی کہ میرے گھر نواسہ رسول آنے والے ہیں۔ لوگ اس کی عزت و تعظیم کرتے۔ وہ ہر روز مولا کا انتظار کرتی کہ وہ دن کب آئے گا کہ مولا کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک دن وہ سوئی ہوئی تھی، ایک عورت نے آ کر اسے جگایا، شیریں اٹھو، حاکم بصرہ ابن زیاد کا بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے، تمہارا گھر بہت بڑا ہے اس لیے وہ تمہارے گھر آج کی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ شیریں نے کہا، کون لوگ ہیں، کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کہا، ایک باغی ہے جس نے بغاوت کی تھی،
اس کا سر کچلا گیا ہے، اس کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے اور دمشق امیر یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ شیریں نے کہا، خبر نہیں کون باغی تھا، کس نے بغاوت کی تھی، کس سے جنگ ہوئی ہے، لیکن اگر حاکم وقت کا قافلہ ہے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ شیریں نے دروازہ کھولا، رات کا وقت تھا، قافلہ اندر داخل ہوا۔ نیزوں پر شہزادوں کے سر ہیں، امام حسین علیہ السلام کا سر دور سے اٹا ہوا ہے، چہرے پر بال تھے، بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی بالوں سے چہرے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا اور کہا، ہائے افسوس، قیدی آئے ہیں میرے گھر۔ میرے مولا حسین نے کہا تھا قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سارے قافلے والے نیزوں کے لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، بیویوں کو صحن میں چھوڑ دیا گیا۔ شیریں نے کہا، ان بیویوں کو بھی اندر لے آؤ، میرا گھر بہت بڑا ہے، میں ان کو بھی یہاں رات ٹھہرنے کی جگہ دوں گی۔ شیریں نے کھانے کا انتظام کیا، سب کو کھانا دیا، سب فوجیوں نے کھانا کھایا۔ جب شیریں بیویوں کو کھانا دینے لگی تو اس سے کہا، رکو، انہیں کھانا مت دو، یہ کھانے کے مستحق نہیں۔ شیریں نے کہا، دیکھو، میں فاطمہ کے گھر کی کنیز ہوں، وہاں کا دستور تھا خود تو فاقہ میں رہتے تھے لیکن مہمانوں کو بھوکا نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے جناب زینب کو کھانا دیا۔ بی بی زینب نے فرمایا، میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ اس نے بی بی کے ہاتھ کھولے اور کھانا پیش کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ نے نیزے پہ بلند امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر فرمایا، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ جب شیریں نے بی بی زینب کے منہ سے حسین کا نام سنا تو چونک اٹھی اور کہا، اے بی بی، تو میرے مولا کا نام کیوں لیتی ہو؟ یہ تو میرے مولا حسین کا نام ہے جو میرے گھر مہمان آنے والے ہیں اور میں ان کی منتظر ہوں۔ جناب زینب نے شیریں کی طرف دیکھا اور کہا، شیریں، تجھ سے نہ کہا گیا تھا کہ ہم تیرے گھر آئیں گے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے گی؟ دیکھ، میں زینب بنت علی ہوں، یہ میرے ساتھ کلثوم ہے، اور وہ جو نیزے پہ سب سے بلند ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے، اس کے ساتھ عباس اور علی اکبر کا سر ہے۔ یہ سنتے ہی شیریں نے سر سے چادر اتاری، خود کو پیٹنے لگی، روتے روتے غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ روایت میں لکھا ہے کہ رات بھر اس کی یہی حالت رہی، اس پہ پانی ڈالا جاتا وہ ہوش میں آتی اور روتے ہوئے پھر بے ہوش ہو جاتی۔ صبح تک اس کا جسم سرد ہو گیا، شیریں کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔